الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين کہو آمین۔ ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار رکھتا ہو۔ جتنی طاقت ہوگی اللہ اتنا ہی عمل کا حکم دیں گے، اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادے سے کرے، اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو وہ ارادے سے کرے۔ اے ہمارے رب ہم پر داروگیر نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا چوک ہو جائے، اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔ اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی ایسا بار دنیا یا آخرت کا نہ ڈالیے جس کی ہم کو سہارا نہ ہو، اور درگزر کیجئے ہم سے اور بخشش دیجئے ہم کو اور رحم کیجئے ہم پر۔ آپ ہمارے کارساز ہیں، آپ ہمارے کام بنانے والے ہیں، سو آپ ہم کو کافر لوگوں پر غلبہ عطا فرمائیے۔ بولو آمین۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت نمبر 280 پر 6 ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے زندگی اتنی لمبے کھینچی ہماری کہ ہم سورہ بقرہ کے اختتام تک پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، ایک ایک حرف پر، ایک ایک حرکت پر اللہ کا ہم شکر ادا کریں گے۔ 265 شاید آج کا حلقہ نمبر ہے۔ کتنا؟ آیتیں زیادہ ہیں، حلقے کم ہو گئے نہیں؟ 260 پر 5 حلقے آج کا حلقہ ملا کر۔ اللہ اکبر ہو کبیرہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس آیت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں تکلیف مالا یطاق شریعت اس کا حکم نہیں کرتی جو انسان کے بس میں نہ ہو۔ شریعت انسان پر اس کا حکم نہیں کرتی جو انسان کے بس میں نہ ہو، اسے تکلیف مالا یطاق کہتے ہیں۔ جو ہمارے بس میں نہیں اسے تکلیف مالا یطاق کہا جاتا ہے۔ اور شریعت اللہ پاک اپنے بندوں پر، انسانوں پر ایسا کوئی حکم نازل نہیں فرماتے جو انسان نہ کر سکے۔ اللہ جانتے ہیں ہماری کیپیسٹی، ہماری طاقت، اسی لیے اللہ ہمارے طاقت کے بقدر ہی ہمیں حکم دیتے ہیں۔ تکلیف مالا یطاق یعنی ہمارے بس میں نہیں ہے، ایسی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جو شروع سے ہی بس میں نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر اندھے کو اگر دیکھنے کا حکم دو دیکھ سکے گا؟ لنگڑے کو اگر تیز دوڑنے کو کہو دوڑ سکے گا؟ شروع سے ہی قدرت نہیں ہے اس پر، اندھے کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے اور لنگڑے کو تیز دوڑنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر اسے کہا جائے کہ تو دیکھ، تو دوڑ، تو پھر تو یہ بے بس والی بات ہو گئی۔ ایک قسم تو اس کی یہ ہے جو ہمارے بس میں ہی نہ ہو شروع سے۔ دوسری قسم اس کی یہ ہے جو ہمارے بس میں ہو مگر مشکل ہو، ہم کر تو سکتے ہیں مگر وہ کیا ہے؟ مشکل ہے، اس میں تکلیف ہے۔ وہ کوئی قسم ہے جیسے مثال کے طور پر شروع میں 1 سال تک تہجد کی نماز فرض تھی، فجر کی نماز نہیں پڑھ رہی، تہجد کی نماز فرض پڑھ لیتے تھے، پھر تو ڈبل گناہ اور کیا ہوتا تھا، اور کیا فجر کو نہیں آ پا رہے ہم، فجر کی نماز میں ہم حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں،
ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے، معاشرہ اتنا تنگ نظر ہو گیا ہے. ہمارے شہر میسور کا اللہ حفاظت فرمائے. شہر میسور کے اندر جو آئے دن جو حادثے ہو رہے ہیں، یہ آنکھ سے پانی کے نہیں، خون کے بھی آنسو نکالے تو بھی کم ہے. 2-3 دن پہلے جو ایک نوجوان بچے کا ناحق قتل کیا گیا ہمارے مسلمانوں کے محلے میں، مارنے والا بھی مسلمان، شہید ہونے والا بھی مسلمان. ان نوجوانوں کی تربیت کیا ہو رہی ہے؟ ان نوجوان بچوں کے ذہن کون تیار کر رہے ہیں؟ پہلے تو لوگ ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے بڑی بڑی ٹیم ورک کرتے تھے، بڑی مصیبت اٹھا کر، مشقت اٹھا کر، پلاننگ کے ساتھ مہینے ورک کر کے کسی کو مارتے تھے، ایسا سنتے تھے ہم لوگ. آج اتنا آسان ہو گیا ہے، راستے میں جانے والے ایک بندے کو 2 بندے مل کے چاقو مار کے نکل رہے ہیں. کہاں پہنچ گئے ہم لوگ؟ معاشرہ اگر ہمارا نہیں بنے گا، ماں باپ بھی کہیں اپنی تربیت میں کمزور ہیں. ہر بار ہم دوسرے کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے. ہم بچوں کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہر بار ہم یہ کہہ دیں کہ بھی فلاں پارٹی ہماری دشمن ہے، فلاں طبقے والے لوگ ہمارے مسلمانوں کی لیے سازش نہیں. ہر بار غیروں کی سازشیں نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہماری بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری بھی کمزوری ہوتی ہے. دوسروں پر الزام لگا کر بیٹھ جانے سے اطمینان نہیں ہوگا. وہ نوجوان بچہ جو چلا گیا، بتاؤ اس ماں کی گود جو اجڑ گئی پوری دنیا مل کر بسا سکتی ہے؟ ان کی غلطی، ان کی غلطی کسی کی نہیں، سب اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں. میڈیکل شاپ والوں سے میری درخواست ہے ہاتھ جوڑ کر، آپ 100,000 دوائیاں بیچتے ہیں، ایک دوا اگر نشے کی نہ بیچو تو کیا آپ بھوکے مر جائیں گے؟ آپ خود سے نہ بیچو بھئی، بات ختم ہو گئی. 200 روپے کی دوا 800 کو بیچتی کتے مجھے معلوم نہیں، سن کو ہوں تو بول رہا ہوں تمہیں. 500 روپے 600 روپے کمانے کے واسطے تمہیں گولی دے ڈالے تو دوسرے کے بچوں کو اجاڑ کو، اپنے بچوں کو کیا تربیت کرتی تمہیں؟ خود کما کو بھی بچہ کچھ نہ ڈالنا، اپنی ذات کے اپنی بچوں کو اولاد کچھ نہ ڈالنا، اور کہاں ڈال لیں تمہیں؟ تو سب کی اولاد کو بگاڑ کو ہماری اولاد پلے گی تو ہوگا؟ صحیح چیز وہ نے ساری چیزیں تمہیں دوائیں بیچو، اس دوا کی کیا ضرورت ہے بیچنے کی جو نوجوان لے جا کر برباد ہو رہے ہیں؟ کیا وہ ایک دوا اگر تم اپنی دکان میں نہیں رکھو گے کیا تمہارے فاقے لگ جائیں گے؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ہمارے چائے والے ہوٹل والے بھائی اور دوسرے کھانے والے ہوٹل بھائی، ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، کیا اگر وہ 10 بجے 11 بجے اپنا کام بند کر کے ختم کر کے چلے جائیں گے کیا فاقے ہو جائیں گے ان کے؟ کیا رات بھر کھولے تو تمہارا گھر چل رہا سو؟ رات بھر دکانیں بند ہوگی، میڈیکل میں نشے کی چیزیں نہیں ملے گی. انشاءاللہ امید ہے اگر ماحول نہیں بنے گا تو ہمارے نوجوان بچوں اتنے بگڑیں گے بھی نہیں انشاءاللہ. سب اپنی اپنی ذمہ داری نبھاؤ. کیوں نہیں نبھاتے ہم؟ ماں باپ اپنی بچوں کی تربیت پر دھیان دیں. باپ روزانہ صرف کمانا، کھانا، سونا، گھمانا، چیزیں دلانا نہیں، روزانہ آدھا 1 گھنٹہ والد اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے، دین کا مذاکرہ کرو. جب تک ان سے بیٹھو گے نہیں، بات نہیں کرو گے، ان کی باتیں نہیں سنو گے، اپنی رائے، اپنا تجربہ سامنے نہیں رکھو گے، اولاد تربیت کہاں سے پا لیتی ہے؟ کمزور علاقے جو ہمارے محلے ہیں شہر میسور کے، روزی کے معاشی کے اعتبار سے بیچارے اس گھر میں روز کمائیں گے تو کھاتے ہیں. مرد نکل جاتا ہے شام کو، بیچارہ صبح نکل جاتا ہے اپنی دکان پر مزدوری پر، اور گھر کی عورت بھی دوسروں کے گھروں میں برتن وغیرہ دھونے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور بچوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. یا پھر کم از کم میرے عزیزوں، اپنی اولاد کی تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، محلے والے اپنی ذمہ داری پوری کریں، سیاست دان میں جو ہیں وہ اپنے پاور کا صحیح استعمال کریں. سارے مل کر کام کریں گے تو ہمارے نوجوان بچوں کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. تو میرے عزیزوں، جو چیزیں بس میں نہیں ہیں اللہ اس کا حکم نہیں دیتے. اس کی 2 قسمیں، نمبر 1 شروع سے بس میں نہ ہو، نمبر 2 بس میں تو ہو مگر مشکل. اس میں نے کیا بتایا؟ مثال کے طور پر 1 سال شروع میں تہجد کی نماز کیا تھی؟ فرض تھی. اس کے بعد اللہ پاک نے وہ حکم ہٹا دیا. کیوں؟ تہجد پڑھ سکتے ہیں مگر مشکل ہے. اور آج کے بندے ہوتے تو اللہ معاف فرمائے، جو فجر ہی نہیں پڑھے وہ تہجد کیا پڑھیں گے؟ اسی طرح عورت جب مہینے میں کچھ دن ناپاک ہوتی ہے تو پھر اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے حکم فرما دیا کہ بھئی نمازیں معاف ہیں. اللہ نے اپنی طرف سے نمازیں معاف کر دی.
اللہ نے آسان کر دیا. اگر اللہ پاک یہ حکم نازل کرتے کہ نہیں بھائی اس کے بعد جب تمہیں پاک ہوتی پوری نمازاں قضا کرنا کر کے بولے تو ہو سکتا ہے، مگر تکلیف والی چیز. اسی طرح رمضان کے مہینے میں سفر میں جاؤ گے تو اللہ نے فرمایا اس وقت فی الحال اگر شریعت کے اعتبار کا سفر تم طے کرو گے تو اس وقت روزے معاف، بعد میں جب تم سفر سے واپس آ جاؤ گے تو قضا کر لو. اگر یہ ہوتا نہیں تمہیں سفر کو تو بھی جاؤ گھر میں تو بھی رہو، روزہ رکھنا کر کو بولے تو کتنا مشکل تھا. سفر میں نماز اللہ نے 4 رکعت کی 2 رکعت بنا دی، تمہاری سہولت کے لیے کیا اللہ نے. کیوں؟ سفر میں آدمی پریشان ہوتا ہے، چاہے جتنا بھی سکون والا سفر ہو، گھر سے نکلیں گے پریشانی ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ 4 کے بجائے 2 پڑھ لو. تو یہ وہ کام ہیں جو انسان کر تو سکتا مگر بس میں نہیں، مشکل ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو ہٹا دیا. یہ کریں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ پاک انہی کاموں کا حکم دیتے ہیں جو آپ آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ آپ انجام دے سکیں، پورا کر سکیں. پھر فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اوپر کی جو آیت اتری تھی آیت نمبر 280 پر 4، اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا؟ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. جو تمہارے اندر خیالات آتے ہیں اس پر ہم پکڑ کریں گے. تو سارے حضرات صحابہ نے مل کر نبی سے درخواست کی کہ خیالات تو غیر اختیاری چیز ہیں، اگر آ جاتے ہیں تو ہمارا بس نہیں چلتا. اے نبی جی اگر اس پر بھی پکڑ ہوگی تو پھر کون بچے گا؟ نبی نے فرمایا جو اللہ کا حکم ہے کہو سمعنا و اطعنا. تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے پھر تو ہم اللہ کی بات کو سن بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کی بات پر عمل بھی کریں گے. پوری سچائی کے ساتھ کہا، مانا تھا نا صحابہ نے اور نبی نے. اس کے بعد اللہ نے خود تصدیق فرمائی آمن الرسول. وہ آیت اتری، دیکھو میرے بندوں کو، دیکھو میرے نبی کو کیسے مان رہے ہیں میری بات. کل آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، کتابوں پر، فرشتوں پر، ساری چیزوں پر. جب انہوں نے ہمارے حکم کو پورا کیا اب اللہ نے فرمایا اب میں بھی ان کے لیے گنجائش نکالوں گا. سبحان اللہ. اور کیا گنجائش؟ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. شروع میں تو یہ حکم تھا جو خیالات بھی تمہارے دل میں آئیں گے اس پر پکڑ ہوگی. اور جب تم نے آمنا صدقنا کہا کہ ہم مانیں گے اور اطاعت کریں گے، جب تم نے مان لیا ہماری بات تو اللہ نے پھر ایک اسٹیپ نیچے اتار دیا، سہولت کر دی. اور اللہ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے نبی جی، آپ نے ہماری بات مان کر اللہ کو خوش کر دیا. اللہ نے کہا اب ہم آپ کے لیے سہولت نکالیں گے. کیا سہولت نکالیں گے؟ جاؤ آج کے بعد جو بغیر اختیار کے خیالات آ جاتے ہیں اس پر اللہ بھی پکڑ نہیں کریں گے. جان بوجھ کر جو خیالات آنے دیں گے اور سوچیں گے اس پہ جمیں گے اس پر پکڑ ہوگی. جو غیر اختیاری طور پر خیالات آ جائیں چاہے وہ کتنے بھی گندے ہوں، اچانک خود بخود ذہن میں آ جائیں بغیر سوچے سمجھے، اس پر اللہ پکڑ نہیں کریں گے. سبحان اللہ. اللہ نے کتنی بڑی رعایت فرما دی. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، میرا بندہ جب گناہ کا ارادہ کرے، گناہ کا ارادہ تو اندر ہوتا ہے، ابھی ہوا نہیں، گناہ کا ارادہ اندر ہوا ہے، ابھی وہ عمل میں نہیں آیا. اللہ نے فرمایا جب وہ گناہ کا ارادہ کرے گناہ نہیں لکھنا. جب وہ گناہ کے لیے تیاری کرے گناہ نہیں لکھنا. جب وہ گناہ کرنے چل پڑے گناہ نہیں لکھنا. جب وہ گناہ کے جگہ پر پہنچ جائے گناہ نہیں لکھنا. اگر اس نے گناہ کر دیا آخری درجے میں اللہ فرماتے ہیں ابھی ایک گناہ لکھ ڈالو خالی بس. انہیں سوچا، انہیں ارادہ کریا، اس کی تیاری کریا، گھر سے نکلیا، اسپاٹ پر پہنچا، تب تک بھی اللہ نکو گئے. جب انہیں کر ڈالیا تو اللہ ٹھیک ہے یہ گناہ لکھ ڈالو گے. اسی طرح جب کوئی بندہ اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس نے ارادہ کر دیا ثواب لکھ دو. یا اللہ ابھی تو اس نے کیا نہیں لکھو، ارادہ تو ہو گیا ثواب لکھو. جب وہ تیاری کرے گا اللہ فرماتے ہیں فوراً پھر ثواب لکھو. وہ تیاری میں لگا ہے پھر دوبارہ ثواب لکھو. یا اللہ ابھی تو اس نے کیا نہیں، تیاری میں لگا ہے، نہیں لکھو ثواب. سبحان اللہ.
پھر وہ جب قدم اٹھائے گا نیکی کی طرف، اللہ فرما رہے ہیں ایک ایک قدم پر ثواب لکھو. سبحان اللہ. گھر سے وضو فرمایا، نماز کے لیے آپ نکلے مسجد یا اللہ کو، ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جا رہی ہے، ایک ایک گناہ مٹایا جا رہا ہے. ابھی آپ آئے نہیں، عشاء کی نماز نہیں پڑھی، ابھی مسجد کے اندر بھی نہیں آئے، وہیں سے ثواب شروع ہو گیا آپ کا. مسجد کے اندر داخل ہو گئے، اللہ نے فرمایا ثواب لکھو. یا اللہ ابھی تو نماز بھی نہیں شروع کی، نہیں ثواب لکھو. یہاں تک کہ جب وہ نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اب ایک کا 100، 100 کا 700 کر کے لکھو. وہاں کیا فرمایا تھا؟ گناہ جب ہوا تھا تو کیا فرمایا تھا اللہ نے؟ ایک گناہ لکھو. اور یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ ایک کا 10، 10 کا 100، 100 کا 700 کر کے لکھ دو. سبحان اللہ، کیا اللہ ہے. ان مع العسر یسرا. دو آسانیوں کے بیچ میں تھوڑی سی تکلیف ہے بس. اللہ رحم کرنے والے. تو میرے عزیز اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. جو تم ارادے سے کرتے ہو بس اسی کی پکڑ ہوگی. جو تمہارا ارادہ نہ ہو، اچانک ہو جائے، خیالات دل میں آ جائے، اللہ نے فرماتے ہیں اس کی پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی. ربنا، اے ہمارے رب. میں نے الحمدللہ رب العالمین پر رب کی تفصیل بتائی ہے کہ رب کتنا طاقتور لفظ ہے. اسی لیے پورے قرآن میں 40 ربنا آتے ہیں. جب ربنا کہتے ہو تو اللہ پوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، کیونکہ رب کا معنی ہی اتنا خوبصورت ہے، اتنا طاقتور ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے اللہ اگر ہمارے سے بھول ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرما. اے اللہ ہم سے خطا ہو جائے تو خطا پر بھی پکڑ نہ فرما. بھول، خطا، بھول تو پھر بھی ویسے بھی معاف ہے، مگر خطا معاف نہیں ہو سکتی. خطا بھی غلطی سے ہوتی ہے، مگر خطا کا ذمہ دار غلطی کرنے والا خود ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں خطا ہوئی تھی، مگر خطا پر سزا ہوئی. بھئی آپ گاڑی کار چلا رہے ہو، اگر آپ سے اچانک کوئی بھول ہو جائے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے اور سامنے والا بندے کو نقصان ہو یا مر جائے، مسئلہ کس پر آئے گا؟ ڈرائیور پر آئے گا. ایو میں بھول کو کر ڈالیا، سو میں بھول کو گیئر چینج کر ڈالیا، میں بریک مارنے کے بجائے ایکسیلیٹر دبا ڈالیا. نہیں، خطا ہوئی، کریکٹ ہوئی، تمہیں جان بوجھ کو نہیں مارے، مگر تمہیں اس کے ضامن تمہیں سزا تو پھر تمہیں ملے گی، دیت تو تمہیں دینی پڑے گی. خطا ہے، مگر خطا میں کہیں نہ کہیں اختیار بھی ہے. اگر تمہیں گاڑی آہستہ صحیح چلاتے، توجہ سے چلاتے تو شاید نہیں ہوتا. تو خطا پر پکڑ ہے. مگر ہم اللہ سے کیا دعا کریں؟ اللہ آپ تو بہت رحیم ہیں نا، آپ تو بہت کریم ہیں. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہماری بھول بھی معاف کر دے اور ہماری خطا بھی معاف کر دے. سبحان اللہ. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے ہمارے اللہ، ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے. جیسے یہودیوں پر، عیسائیوں پر، بنی اسرائیل پر کیا تھا کہ 40 کا کتنا حصہ تھا اس میں؟ ہم نہ کہتا ہے، ان کو کہتا ہے. اور یہودیوں کے لیے کیا مسئلہ تھا کہ نماز مسجد میں آ کر پڑھیں گے تو ہی قبول ہوگی. آپ دکان میں بھی پڑھ لیں گے اللہ قبول فرما رہے ہیں، آپ گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں اللہ قبول فرما رہے ہیں. بنی اسرائیل کے لیے یوں نہیں تھا کہ جو جگہ عبادت خانے کے لیے طے ہے، جب آپ وہاں آؤ گے وہیں پر ادا ہوگی، اس کے علاوہ کہیں نہیں ادا ہوگی. اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم گھروں میں، مسجدوں میں پڑھ سکتے، دکانوں میں پڑھ سکتے. کتنا مشکل ہو جاتا. ہم تو ماشاءاللہ چلتی ٹرینوں میں نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے کرم سے. پچھلی امتوں کی طرح اے اللہ ہم پر مصیبت نہ ڈال، ہم پر سخت حکم نہ ڈال. کیسے کہ اگر پچھلی حکم بنی اسرائیل کے اندر کپڑے پر کوئی گندگی لگ جاتی تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، قطر کے بھڑکا دینا ہوتا تھا. وہ آسان تھا وہ کام. یہ اللہ سے دعا کرنا کیا؟ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. جو پہلے والوں پر تھا ایسے ہم پر نہ ڈال. یہ دعا بھی اللہ سے کری سو. سبحان اللہ. اور نہ ہمارے بس میں تھا مانگنا. یہ
کتنے رحم والے ہیں اللہ، ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ یوں مانگو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ تو ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، اس لیے کہتے ہیں نا دعا میں یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا. ہم تو مانگنے کے بھی لائق نہیں ہیں کہ کیسے مانگنا وہ بھی نہیں آتا. یا اللہ ہمیں مانگنا سکھا دے. پھر فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور ہم پر کوئی ایسا بات دنیا یا آخرت کا نہ ڈالیے جس کی ہم کو سہارا بھی نہ ہو. جو بھی ہو یا اللہ ہماری مدد فرما، تو ہمارا سہارا بن جا. دنیا کے کاموں کے لیے ہو یا آخرت میں ہو، یا اللہ تیرے سہارے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر فرمایا واعف عنا، درگزر کر دیجئے، واغفر لنا، اور بخش دیجئے، وارحمنا، اور رحم کیجئے. واعف لفظی معنی بتاؤں، واعف عنا کہتے ہیں بڑی سی بڑی چیز کو آگ لگا دیں گے تو جل کر کیا ہو جائے گی؟ چھوٹی ہو جائے گی. بڑے پہاڑ کی جیسے پیپروں کو آپ انگر لگائیں گے، کچرے کے ڈھیر کو آپ انگر لگائیں گے، جل کر کیا ہو جائے گا؟ واعف عنا، چھپ گا، چھوٹا ہوگا انہیں. واغفر لنا، یا اللہ اب بھی دکھ رہا ہے، اللہ اسے بھی ہٹا ڈالتے ہیں. سبحان اللہ. واعف عنا میں چیز جو بڑی تھی چھوٹی ہوگی، واغفر لنا میں اب بھی ہے نا، دکھ رہا نا، تو اللہ بولے اسے بھی صاف کر ڈالو. کیا بھی اس نے دکھنا، جگہ پہ کوئی چیز نہ رہے. واغفر لنا ورحمنا، آئندہ کے لیے بھی رحم کر دیجئے، دوبارہ ہم سے ایسی غلطی نہ ہو جائے. سبحان اللہ. پھر فرمایا انت مولانا، اے اللہ تو ہی ہمارا مولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کے موقع پر کافروں کو علل اعلان کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا نہیں ہے. بعض علماء فرماتے ہیں علماء کو مولانا کہنا نہیں چاہیے، مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ لفظ مولانا اللہ کے لیے استعمال ہونا بھی بہتر ہے. کر لیتے ہیں کوئی حرج نہیں، مگر نہ کرے تو مناسب ہے. انت مولانا، یا اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے. سبحان اللہ. فانصرنا، یا اللہ ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، ساری دنیا کے کفر پر، سارے دنیا کے کافروں پر، سارے دنیا کے مشرکین پر، سارے اسلام اور دین کے دشمنوں پر اے اللہ ہماری مدد فرما. فانصرنا علی القوم الکافرین. حدیثوں میں آتا ہے من قرأ الآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو رات میں سونے سے پہلے ان آخری سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کو آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھ لے اور پھر سو جائے، فی لیلۃ کفتاہ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. 1 منٹ بھی نہیں لگتا اگر آپ کو حفظ یاد ہو جائے. روزانہ پہلے تو دیکھ دیکھ کر پڑھو، بعد میں حفظ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. کیا مشکل ہے؟ تو روزانہ سونے سے پہلے جو ان دونوں آیتوں کو پڑھ کر سوئیں گے اللہ ان کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ کافی. کفتاہ کافی ہو جائیں گے. یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. پھر اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ بیٹھے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، باتیں مذاکرہ چل رہا تھا. اچانک ایک خطرناک آواز آئی تو سب ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ اتنی خطرناک آواز. اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے آپ جانتے ہیں یہ آواز کیسی آئی؟ تو نبی نے فرمایا کہ ہمیں تو نہیں پتا. تو حضرت جبریل نے عرض کیا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آج آپ نے آواز سنی ہے اور آپ کے ساتھیوں نے سنی ہے، ان کو بتا دیں آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا. یہ اس کے کھلنے کی آواز ہے. یا یوں سمجھو کوئی دھماکہ ہوا ہے جو اس آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اب 2 فرشتے آپ کے پاس آ رہے ہیں. آج تک وہ فرشتے کسی نبی اور کسی رسول کے پاس نہیں گئے، اور 2 نعمتیں اور 2 تحفے، 2 خزانے آپ کو دے رہے ہیں جو آج تک کسی امت کو، کسی نبی اور کسی رسول کو نہیں ملے. اتنے میں وہ فرشتے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور ان دونوں آیتوں کو پیش فرمایا. آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم
کافرین، یہ دونوں آیتیں پیش فرمائیں اور فرمایا اے نبی جی قبول فرما لیں، یہ وہ دو خزانے ہیں جو اللہ کے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے لائے گئے ہیں، آج تک کسی کو یہ خزانہ نہیں دیا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں یہ خزانہ دیا ہے۔ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ کوئی نادان ہی ہوگا، کوئی بے وقوف ہی ہوگا مسلمان جو راتوں میں سونے سے پہلے یہ آیتیں نہ پڑھے، جو اتنی بڑی آیتیں چھوڑ دے، وہ نادان ہی ہو سکتا ہے، وہ انجان ہی ہو سکتا ہے بس، ورنہ تو جو جان لے وہ کبھی بھی بغیر چھوڑے کے نہیں سو سکتا۔ ہم خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی سکھائیں، سب کچھ دن یاد دلاتے رہیں کہ بھی سب دن پڑھ لے کیا پوچھ لو کچھ دن، اس کے بعد سب کو عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں تو میرے عزیزوں، یہ وہ آخری کی دو آیتیں ہیں جو بڑی طاقتور ہیں۔ ان آیتوں کے بارے میں علماء کا، فقہاء کا کہنا ہے کہ اگر کسی پر کوئی اثرات بھی محسوس ہوں تو شروع اور آخر کے سورہ بقرہ کی، پورا سورہ بقرہ پڑھنا ہی اچھا ہے، اگر نہ پڑھ سکیں تو شروع اور آخر کی آیتیں پڑھ کر دم کرو تو اللہ شفا عطا فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ شفا بھی ہے، خزانہ بھی ہے، نعمت بھی ہے، قیمت بھی ہے، ہم سب کو اللہ اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے آج ہمیں سورہ بقرہ کے ختم کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ بات شروع ہوئی تھی الف لام میم سے، ٹھیک ہے نہیں؟ قرآن کو شروع کرنے سے پہلے اللہ نے ہمیں یہ احساس دلایا، اے انسان اس کتاب کو شروع کر جس کتاب کے تو الف کے بھی معنی نہیں جانتا۔ الف لام میم، کیا پتہ ہمیں کیا مطلب ہے؟ ہم تو اتنے جاہل ہیں کہ لفظ حرف الف کا بھی معنی نہیں معلوم۔ شروعات ہی ہم اپنی جہالت کو سامنے رکھ کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں کچھ نہیں آتا، آپ کے کلام کے ایک حرف الف کا بھی مطلب نہیں پتا ہمیں، ہم تو عاجز ہیں، تیرا کلام بہت اونچا ہے۔ وہاں سے بات شروع ہوئی تھی الحمدللہ۔ پھر آگے چلے، ہم نے ذالک الکتاب فرمایا تھا، کیا ذالک الکتاب، وہ میں نے تفصیل ساری بیان کر دیا، بس میں آپ کو اشارے دے رہا ہوں۔ یہاں لفظ قرآن بھی نہیں آیا، لفظ کلام بھی نہیں آیا۔ اللہ فرما رہے کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کتاب میں کوئی ریب نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا قرآن میں شک ہے کر کو نہیں بولے، کلام میں شک ہے کر کو نہیں بولے، کتاب میں شک نہیں ہے کہ کیا مطلب اس کا؟ جب اللہ سے نکل کر نبی تک آتا ہے اسے کلام کہتے ہیں، اور جب نبی پڑھتے ہیں اسے قرآن کہتے ہیں، جب صحابہ نے اسے لکھا تب اسے کتاب کہتے ہیں۔ اللہ کے آنے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ نبی کے پڑھنے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ہاں، آنے والی امت اگر شک کرے تو صحابہ کے لکھنے میں شک کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کیا بولے، ذالک الکتاب لا، کتاب میں نہیں، صحابہ کے لکھنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت بڑی دلیل ہے دفاع صحابہ پر، شاید پہلی مرتبہ علماء اگر ہیں تو سن رہی، شاید ذہن میں رکھو، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں پر اللہ کیا فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لاؤ پہ، اللہ کیا بولے، الذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ایمان لاؤ، اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لاؤ، جو گزر گئے رسول اور کتابیں بغیر دیکھے ایمان لاؤ، جنت و جہنم بغیر دیکھے ایمان لاؤ، قیامت کو بغیر دیکھے ایمان لاؤ، فرشتوں کو بغیر دیکھے ایمان لاؤ۔ شروع میں اللہ نے کہا تھا، آخر میں ہمیں کیا بول رہی، سمعنا و اطعنا، یہ کنیکشن ہے شروع اور آخر کا۔ یا اللہ تو نے کہا بن دیکھے ایمان لاؤ، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا اور ایمان لا لیا۔ کلنا آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کنیکشن دیکھنے میں قرآن کا، کمپیوٹر پورے فیل ہو جاتی ہیں اگر تمہیں قرآن پاک کی ترتیب سمجھنے بیٹھ گئے خالی۔ تو پھر اس کے بعد میرے عزیزوں، پھر وہاں سے مسئلہ تین طبقوں کے بارے میں بات ہوئی، مسلمانوں کے بارے میں بات آئی، منافقین کے بارے میں بات آئی، کافروں کے بارے میں بات آئی۔ اس کے بعد پھر جو ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا، یا بنی اسرائیل سے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک لمبے آیتوں تک جو ہے بنی اسرائیل کا قصہ چلا، کیوں؟ اس لیے کہ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، مدینہ طیبہ میں اتری ہے، اور مدینہ مکے میں یہودیوں کا، عیسائیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ لوگ مدینہ میں رہتے تھے۔ اس وجہ سے جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہجرت کر کے تو یہ سورہ بقرہ وہاں اتری ہے، اس لیے جب وہاں گئے تو وہاں عیسائیوں سے، یہودیوں سے واسطہ پڑا تو ان کا تذکرہ زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد میرے عزیزوں، مسئلہ چار بڑے بڑے واقعے اس کے اندر بیان کیے گئے۔ نمبر 1 گائے کا واقعہ، پھر نمبر 2 حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ، نمبر 3 حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، یعنی نیک شخص کا واقعہ،
اور نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ، جو 4 پرندوں کو زندہ کرنے کا مسئلہ ہے، وہ واقعے بڑے بڑے اہم واقعے ہیں۔ پھر اس کے بعد مسائل میں طلاق، 3 طلاق جیسا اہم مسئلہ اس کے اندر آ گیا ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اس وقت، ٹھیک ہے، یہ بھی ساری باتیں آ گئی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 170 پر 7 سے تقریباً شاید کیا سلسلہ شروع ہوا معلوم؟ امت اجابت، امت 2 قسم کی ہے، ایک پورے انسان اللہ کی امت ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، مگر اللہ نے سب کو ملا کو ایک بات کرے، مگر جب بات مسلمانوں کی آئی تب اللہ تعالیٰ احکامات شروع کرے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، وصیت کرو، یہ جو بولے یہ مسلمانوں کو بولے، کیوں کہ یہ کام مسلمان ہی کر دیں، کافروں کا کیا مطلب اس سے؟ باقی جب بھی ایمان والی بات آئے گی سارے انسانوں کو کہا جائے گا، مگر جب بات حکموں کی آئے گی تو صرف مسلمانوں کو کہا جائے گا۔ اس کے بعد پھر میرے عزیزوں بات چلتے چلتے شراب کی بھی آئی، قصاص کی بھی آئی، وصیت کی بھی آئی، پھر اس کے بعد عرفات کے میدان کی بھی بات آئی، پھر بات چلتے چلتے چاند کی بھی آئی، پھر بات چلتے چلتے تیسرے پارے کے شروع میں آیت الکرسی پر بھی بات آئی، پھر بات چلتے چلتے الحمدللہ خرچ کرنے کے بارے میں مسئلہ آیا، پھر اس کے بعد سود کا مسئلہ آیا، پھر اس کے بعد قرض کے ادھار کا لین دین کا معاملہ آیا تو لکھ لینا چاہیے، وہ بھی مسئلہ آیا۔ آتے آتے آخر میں ہم لوگ دعا کے ساتھ سورہ بقرہ کا اللہ کے کرم سے اختتام ہو رہا ہے، اور ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، جو کچھ بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، ہم بھی قاصر، ہماری عقل بھی چھوٹی، ہم اس کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ تو بڑا، تیرا کلام بڑا، بس ہم نے اتنا سمجھا جتنا آپ نے چاہا، جو ہم سمجھ گئے ہیں یا اللہ بس ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔